سکھر کے مفتری چمن زمان نے ریاض حسین شاہ صاحب کے دفاع میں اور اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تحریفات معنوی اور لفظی کے ارتکاب کا الزام لگاتے ہوئے رسالہ لکھا بنام محرف کون۔ ہم نے تقریباً اس کے اندر جو اعلیٰ حضرت پر تحریفات معنوی کے حوالے سے الزامات لگے ہم نے جوابات دے دیے ہیں۔ تحریف لفظی کے حوالے سے اس نے جو الزامات لگائے ہیں آج اس کے حوالے سے ہم کلام کریں گے۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چمن زمان نے اپنے اس رسالے محرف کون کے اندر خود اقرار کیا ہے کہ یہ جو لفظی تحریف ہمیں نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ کاتب یا ناقل کی غلطی ہو، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت کے بغض نے اس کو مجبور کر دیا۔ ان احتمالات صحیحہ اور لازمہ کے ہوتے ہوئے اس نے تحریف لفظی کے ارتکاب کا الزام اعلیٰ حضرت پر لگا دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے ایک رسالہ اس کے حوالے سے یہ کہتا ہے، لمعۃ الضحیٰ اس کا نام ہے، کہتا ہے اس کے اندر فاضل بریلی نے آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس کو بدل دیا اور آیت یوں لکھی قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کو قل سے بدل دیا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لمعۃ الضحیٰ کے رسالے کا جو اصل مخطوطہ ہے ہو سکتا ہے شاہ امام محمد رضا فاضل بریلی نے، اور یقیناً اس کے اندر آیت مبارکہ بھی درست لکھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی درست فرمایا ہوگا، مگر بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں اس غلطی والے چھاپے کو جو چمن زمان یہ کہہ رہا ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح کے متشابہ اکثر لگ جاتے ہیں۔ جیسے حافظ قرآن جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو آیت کے اندر وہ کسی لفظ کا اضافہ کر دیتا ہے یا ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا دیتا ہے اور اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو حافظ قرآن کے اس فعل کو ہم قرآن میں کمی زیادتی یا تحریف قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ غلطی ہے اور ایسی غلطی معاف ہوتی ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ مثلاً ایک آیت مبارکہ ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، تو اس طرح کا متشابہ جو ہے یہ لگ سکتا ہے۔ اب ابن ماجہ کے اندر فرمان رسول موجود ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطاء والنسیان۔ فرمان رسول کا خلاصہ ہے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت سے اللہ نے خطا اور بھول کو معاف فرما دیا۔ اب حدیث پاک سے میں اسی طرح کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھا جائے تو بظاہر وہ جو جملہ ہے وہ کفر ہے، مگر نسیان اور خطا کی وجہ سے کفر نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2747 ہے، قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح۔ اب امام نووی نے جو اس کی شرح کے الفاظ لکھے ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ اب اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا تھا؟ جس نے خوشی کی شدت میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو یہ اس نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح کے اندر جو امام نووی نے الفاظ لکھے وہ آپ سنیے، والناسی وہذہ الحالتی لا یؤاخذ فیہا وہو نحو قول القائل الآخری الذی غلب علیہ الفرح حین وجد راحلتہ انت عبدی وانا ربک فلم یغفر۔ کہتے ہیں بھول چوک خطا کے طور پر ایسے جملے نکل جائیں تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی کھویا ہوا سامان کسی کو مل جائے تو خوشی کی وجہ سے وہ کہے انت عبدی وانا ربک، اے میرے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، تو اس کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ اسی طرح خوف کے اندر اگر کوئی ایسا جملہ نکل جائے تو اس وجہ سے قائل کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ اور پھر ایسی غلطی تشابہ وغیرہ جو ہے اس کو تحریف نہیں کہتے۔ فقہ کے حوالے سے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، فتاوی شامی کی عبارت میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، وَإِن لَمْ تُغَيِّرْ فَإِن كَانَ فِي الْقُرْآنِ نَحْوُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِرًّا لَمْ تَفْسُدْ فِي قَوْلِهِمْ۔ اگر کسی نے تشابہ و غلطی کی وجہ سے قرآن میں وہ لفظ ڈال دیا جس سے معنی نہیں بدلتے اور وہ لفظ قرآن سے ہوں تو نماز نہیں ٹوٹے گی، تو جب نماز نہیں ٹوٹے گی تو اس کو ہم تحریف بھی قرار نہیں دے سکتے، اس کو کفر قرار نہیں دے سکتے، جیسے لفظ احسان کے ساتھ برن کا اضافہ کر دینا۔ تو جناب پہلی بات یہ کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے، ناقل کی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اصل مخطوطے کے اندر اعلیٰ حضرت نے درست آیت لکھی ہے، اور بالفرض اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو بھائی تشابہ لگ سکتا ہے،
یہ خطا اور نسیان ہے۔ اور اس کے حوالے سے ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، مسلم شریف کی روایت رکھ دی، اور پھر میں نے آپ کے سامنے فقہ کے حوالے سے فتاوی شامی کا جزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو ایسی باتوں کو تحریف لفظی قرار دینا یہ آپ کی جہالت تو ہو سکتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر تحریف لفظی کا آپ الزام نہیں لگا سکتے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ مفتی چمن زمان صاحب، اب آپ پر قرض ہے، آپ کی تقریباً اکثر باتیں جو آپ نے کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت پر الزامات لگائے، ہم نے بفضل تعالی تقریباً ہر بات کا جواب دے دیا ہے۔ اب آپ پر یہ ضروری ہے، آپ نے ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا، ہم نے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمہ قرآن کو تفاسیر کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ آپ یہ ثابت کریں ریاض حسین شاہ صاحب نے جو قرآن کی آیت کا معنی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا ترجمہ کیا ہے، وہ کس قرآن کی آیت کے تحت یا کس حدیث کے تحت یا کس قول صحابی کے تحت یا کن تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے معنی بیان کیا ہے؟ آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی تحقیق پیش فرمائیں۔ جو آپ نے الزامات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر لگائے تھے، بفضل تعالی ہم نے آپ کے ایک ایک الزام کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔